نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان اور صحت کی حفاظت میں رکھے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائے، ہماری بھی توبہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ قبول فرماتا رہے، اور اصل میں اللہ ہمیں ہر برائی سے، ہر برے کام سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ آج اسپیشلی میں نے توبہ کے ہی حوالے سے دعا کی۔ یہ جو آیت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمیت، اس کے رحمان کی معاف کرنے کے بارے میں زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ توبہ کے 3 معاملات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اپنی جان کے اوپر جو ظلم کیا اور ہم بھی کرتے ہیں کس طرح سے، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اپنا وہ ٹائم یاد کروا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اذ جب بھی آئے گا زیادہ تر یاد دہانی کے لیے آ رہا ہے، اور اذا کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ چلے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ یاد کروا رہے ہیں کہ تم نے جب بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا تو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ نفس کہتے ہیں اپنی جان کو، اپنی جو ہم اپنے نفس کے خلاف کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے انسان اپنے نفس کے ساتھ مجرم قرار پاتا ہے، زیادہ تر شیطان کے وسوسوں میں آ کے، اپنی محبت، اپنی دنیاوی چاہت کے حوالے سے۔ لیکن یہاں پہ جو حکم آیا ہے جس کے حوالے سے، یہ سچ مچ کس کو قتل کرنے کے لیے کہا ہے؟ اپنی زندگیوں کو، اپنی جانوں کو۔ جان کس طرح؟ کیونکہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے خاندان والے ہوتے ہیں، ہمارے قبیلے والے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ سچ مچ میں جو زیادہ جو علماء کی رائے ہے اس کے مطابق یہ پورا واقعہ آپ کو بیسیکلی تورات میں ملے گا۔ بنی اسرائیل کے ظلم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا۔ انہوں نے کیا ظلم کیا تھا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا نا، انہوں نے کفر کیا۔ ایک آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جانیں گے، مانیں گے، یا اس کے سے پرستی شروع کر دیں گے، اس کو اپنا خدا مان لیں گے، تو سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ کیا ظلم ہے؟ شرک، جو جس کی کہ تلافی ہے ہی نہیں۔ میں نے کافی دفعہ پہلے بھی آیات میں ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ شرک کی معافی بالکل نہیں ہے۔ اتنا سخت یہاں پہ ان کا کیا، ان کو کہا گیا کہ اپنی جانوں کو تم قتل کرو۔ دوسرے انہوں نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنی جانوں کو تم ہلاک کر دو۔ اب میں یہاں پہ قتادہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے ایک آپ کو ان کی جامع البیان سے وہاں سے ایک تفسیر بیان کرنا چاہ رہی ہوں۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ صفوں میں کھڑے ہوئے، ان میں سے بعض نے بعض کو قتل کیا، حتیٰ کہ انہیں کہا گیا کہ رک جاؤ۔ جب انہوں نے قتل کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ رک جاؤ۔ ان میں سے مقتول کے لیے شہادت تھی، ٹھیک ہو گیا، جو مقتول تھے وہ شہادت تھی، اور جو زندہ کے لیے تھی وہ کیا تھی؟ توبہ۔ یہ بیان ہے جامع البیان کا 410۔ اچھا، ابن کثیر کے مطابق وہاں پہ جو فتح القدیر کی جو روایت ہے اس کے مطابق یہ لوگ تھے آلموسٹ 70,000 افراد۔ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس واقعے کو تھوڑا سا بیان سن لیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے زیادہ تر معلوم ہے تورات کو کھول کے سرچ کر کے نہیں ملیں گے، اس کا سارا جو لب لباب ہے نا اس ہسٹری کا، آپ کو اگر آپ تورات کو آپ سرچ کریں تو وہاں پہ اس کو آپ کو ڈیٹیل سے اس کا مکمل واقعہ، عراق کا جگہ، سب کچھ وہاں سے آپ کو وضاحت ملے گی۔ لیکن چونکہ قرآن مکمل اور جامع کتاب ہوتی ہے، یہاں پہ جو چیزیں ہو چکی ہیں وہ آپ کی نصیحت کے لیے آتی ہیں کہ دیکھو تم ایسا کرو گے تو یہ تم نے ظلم کیا۔ تو چونکہ پہلے ایک بات آ چکی ہے اس کو بار بار رپیٹ کرتے رہنا تو یہ کوئی سی سمجھدار کے تو نہیں نا معاملات ہیں۔ یہاں پہ حکم آیا، آگے چلتے ہیں جی۔ ذالکم خیر لکم عند باریئکم، دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے باری۔ پہلے میں اس کی وضاحت کروں۔ باری کہتے ہیں
دیکھیں آپ نے ایک پودا لیا، اس کی روٹس لیں اور وہاں سے آپ نے اس کو دوبارہ سے گرو کیا تو وہ چل پڑا، یا ایک پودے سے کاٹا تو وہاں کیا کہتے ہیں اس کو ہم نے پنیری لگائی وہ چل پڑا، لیکن اس کا سیڈ لیا تو وہ چل پڑا۔ لیکن باری اس کو کہتے ہیں جس کی نہ روٹس موجود ہوں گی نہ سیڈ ہوگا۔ ایون کہ ہم دنیا میں یہ جو آج سائنٹسٹ کر رہے ہیں کہ سیلز لے کے تو آگے سے چوہا، بلی، گدھا، گھوڑا، بکری جو کچھ وہ بناتے ہیں، ایون کہ وہ انسان کے سیلز کو ری بوٹ کر لیتے ہیں، مطلب دوبارہ سے بنا کے وہاں پہ اپنے میڈیسن کے ذریعے اس کو ریکور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن باری کا مطلب ہے جو کچھ پیچھے کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک رحم، جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے آپ کے سامنے وہ بچی کو پہلے سے اس کے باڈی کے اندر وہ سیل موجود تو نہیں ہوتے کہ وہ بچہ پیدا کر لے، نہیں نا۔ جب وہ جوان ہوتی ہے، وہ بلوغت کے بعد جب جوان ہوتی ہے، جب شادی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے جسم میں، اس کے رحم میں اللہ تعالیٰ ایک علق، جسے قرآن کی آپ آگے بھی صورت سے واقف ہوں گے، علق کہا گیا کہ ایک گوشت کے ایک نقطہ، ایک لوتھڑے سے اس کو پورا وجود مل گیا، مطلب اس کی باڈی میں وہ پہلے سے موجود تو نہیں تھا نا وہ بچہ۔ یہ اللہ وہ ذات ہے جو پیچھے کچھ موجود نہیں ہے، اس کا معنی ہے باری، کہ اس نے خود پھر اس چیز کو پیدا کیا، اس سے پیچھے زیرو بھی نہیں تھا۔ کاؤنٹنگ میں بھی کہتے ہیں جی کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے صفر سے، صفر سے پہلے کیا تھا؟ آپ جغرافیہ میں جائیں، جغرافیہ کہہ رہی ہوں، الجبرا میں جائیں نا، تو صفر سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسپیس میں کیا تھا؟ اسپیس کہاں سے آئی؟ تو یہ اللہ مبارک تعالیٰ کی وہ ذات مقدس ہے جو باری ہے، جو کچھ بھی نہیں تھا اور اس نے اس سے پیدا کیا۔ اتنی ڈیٹیل میں نے اللہ کی صفاتی نام کی کیوں دی بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتوبو، تم توبہ کرو، الا باری، اس کی طرف، باری کی طرف۔ کیوں کہا؟ کہ تم یہ نہ سوچو کہ بچڑا تو اس سے پیدا ہو گیا، فلاں چیز اس سے پیدا ہوگی، وہ اس سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وحدانیت کا میسج دیا ہے، الہ کا میسج دیا ہے، اس کی طرف پیدا، اس کی طرف تم توجہ کرو، اس کی طرف تم توبہ کرو، جو وہ خود واحد ہے، احد ہے، جو خود جس نے کچھ نہیں پیدا، تم لوگ نہیں پیدا کر سکتے، وہ اس کی طرف توبہ کرو۔ کسی گائے، بچڑے، کسی سے توبہ نہیں مانگنی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں کیا ہے، اس کی طرف توبہ کرو جو باری ہے، جو خود پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کو۔ فقتلوا، پس پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فقتلوا، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو۔ کیوں؟ اذا خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ اور قتل معصیت برابر سے مطلب کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ یعنی تمہارا اپنے لوگوں کو قتل کرنا تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک بچڑے کی پوجا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا نا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے باری ہونے کا شعور دلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور فرقان عطا کرنے سے اپنے باری ہونے کے شعور کے ساتھ دلاتے ہوئے فرمایا جو پیدا کرنے والا ہے وہی تمہاری رہنمائی کر رہا ہے نا۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے ہی اہل خانہ کو، کیونکہ جب وہ پوجا کر رہے تھے ان کے کزن، پھپھی، تائے، چاچا سب مکس تھے، بیٹے، اولادیں، مائیں، بہنیں سب مکس تھے، اور وہ بچڑے گرد گرد طواف کرتے جا رہے تھے، چکر کاٹتے جا رہے تھے اور اپنی مستی میں آگ بگولے، جس طرح میلوں میں نہیں لگاتے مداریگر جادوگر والی چیزیں، وہ سارا پورا سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا تھا اور بہت مست انہوں نے زندگی وہاں پہ گزاری۔ وہ ٹائم ہوا اس کا نقصان کیا کہ انہوں نے اس کو فروغ دیا، اتنا دیا کہ بچڑے کو معبود اور شرک کر ڈالا۔ فتابہ علیکم، دیکھیں ایک ہی آیت کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے باری ہونے کا کہا، پھر کہا اپنی جانوں کو ظلم کرے۔ جب ظلم کیا انہوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو انفسکم، ان کو قتل کرو، اپنی جانوں کو، جانو مطلب اپنے اہل خانہ کو۔ تم فتابہ علیکم،
پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ جو ہمیں ایک ہی لائن میں پوری تورات کا ایک پورا چیپٹر چھپا ہوا نظر آ رہا ہے نا، تو اس کو چھوٹا نہ جانیں۔ تم نے وہی کیا جو تمہیں موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، مطلب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانا۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا، یہ تقریباً 70,000 کے لوگ تھے۔ جب مصر سے قافلہ چلا تھا تو یہ 6 لاکھ لوگ تھے۔ جنہوں نے یہ کام غلط کیا وہ آلموسٹ 60-70 ہزار کہا جاتا ہے، آلموسٹ، بے شک صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، تمہاری توبہ قبول ہوئی، تمہاری برائیوں سے اللہ نے درگزر فرمایا، ٹھیک ہے۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے بعد فَتَابَ عَلَيْكُمْ کے الفاظ سے یہ سبق ملا کہ جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں، دیکھیں معافی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک طرح کی نہیں، میں بتاتی ہوں انشاءاللہ آگے۔ جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا، لیکن ان کو جو اس کا جرمانہ تھا وہ کتنا بھاری پڑا۔ کیسے؟ کوئی مذاق تو نہیں نا کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے کزنوں کو اپنے سامنے قتل کریں۔ میں چاہوں گی کہ اس کی وضاحت تھوڑی سی، میں نے جیسے پہلے شروع میں آغاز میں کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ تورات کا وہ چیپٹر ہے تو وہ تھوڑا سا ایزی انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ میں ذکر کر چکی ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے تورات میں آ چکا ہوا ہے۔ تو یہاں پر تورات سے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات آیات کا صحیح جو مفہوم ہے وہ واضح نہیں ہوتا، وہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ احادیث سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں نے ذکر کیا تھا فرقان کا، میں نے کیوں ذکر کیا تھا؟ کیونکہ یہ ہمیں جب قرآن پڑھیں تو یہ یاد رکھیں، جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو فرقان عطا کرتے تھے، یعنی وہ فہم، وہ ادراک، وہ شعور، وہ چیزیں عطا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے آگے سے جو دین کا کام پھیلانا ہے ان کو اس طرح سے نصیحت کرو۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مار ڈالو اپنی جانیں یا قتل کرو اپنے آپ کو۔ اس کے معنی دراصل قتل مرتد کی سزا ہے، قتل مرتد۔ بنی اسرائیل کے جو شروع سے 12 قبیلے تھے، اب ہسٹری آ جاتی ہے کافی زیادہ، سمجھیں۔ بنی اسرائیل کے بیسیکلی آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا، ان کا لقب بھی یہی تھا۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، باقی لوگوں نے ایسا نہیں کیا، وہ وہاں پہ بس دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہ سزا دی کہ خالی، یہاں سے کیا سبق ملتا ہے؟ خالی ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو کھڑے ہو کے ویڈیوز نہ بنائے جیسے آج کل ہم کرتے ہیں۔ چوری ہو رہی ہے، کوئی موبائل چھین رہا ہے، کوئی کسی کو بہن کو بھگا کے لے کے جا رہا ہے، یا ظلم ہو رہا ہے یا اندر چھپایا ہے تو چپ کر کے دیکھ رہے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں گلی میں کارنر میں کھڑے ہو کے۔ ان لوگوں نے بھی وہی کیا، سب نے شرک نہیں کیا، سب نے ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے روکا بھی نہیں، انہوں نے روکا بھی نہیں۔ اسے کہتے ہیں قتل مرتد۔ تو اس سے مراد پھر انہوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو باقی لوگوں نے ایسا نہیں کیا، اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے، اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو اس کفر میں شریک تھے، اس کفر میں شامل تھے۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد اپنے قبیلے والوں کو قتل کرو۔ اس لیے اچھا اب ایک اور بات، اپنے قبیلے والوں کو کیوں قتل کرنے کا حکم دیا؟ دیکھیں جی، میری برادری ہے، میرے جو برادری والے لوگ ہیں وہ میری بات فوراً انڈرسٹینڈ کریں گے۔ میری برادری ہے، میرا یہ خاندان ہے، اب میں کیسے کہوں گی کہ فلاں خاندان والا وڈیرا اٹھ کے میرے بچوں کو یا میرے خاندان والوں کو قتل کرے؟ یہ تو گولیاں چل جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے ہی قبیلے والوں کو اپنے ہی کزنوں، اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کرو، دوسرے قبیلے والے نہ کریں، تاکہ اگر تمہیں تکلیف ہوگی، ورنہ وہ تو پھر لمبی کہانی شروع ہو جانی تھی نا۔ پھر وہ اس نے کہا جی فلاں قبیلے والوں نے ہمیں قتل کیا، ہم جا کے ان سے بدلہ لیں گے، ہم گولیاں قتل عام شروع ہو گیا۔ نہیں، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے قبیلے والوں کو، قبائلی جس کو عصبیت کہا جاتا ہے، اس عصبیت کو بھڑک نہ اٹھے، اس اندیشے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسرے قبیلے والے نہیں،
اپنے قبیلے والے ہی اپنے ہی جانوں کو، اپنے ہی کزنوں کو، میں سادہ الفاظ بول رہی ہوں آج کل کے دور کے مطابق، اپنے ہی قبیلے والوں کو وہ قتل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کے اوپر جب عمل درآمد ہو گئی، 70,000 یہودی قتل ہوئے۔ اس سے بڑی توبہ اور اس سے بڑی، جس کو کہتے ہیں نا، وہ ممکن ہی نہیں تھی پیورٹی کے ساتھ معاف کرنا، کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ قتل کیے گئے، اور ان کی سزا جو زندہ رہ گئے، ان کو کیا ملا؟ ان کی توبہ قبول۔ اچھا، یہ اب میں آپ کو اس وقت سننے میں شاید تھوڑا مشکل کر رہا ہوگا، میں اسے توبہ کا بھی ایکسپلین کروں۔ اچھا، میں قرآن بہت وسیع بلاغت والا ہے اور مجھے بتاتے ہوئے بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے۔ توبہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک توبہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، عام معمول میں دن کے اندر تھوڑی سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی وجہ سے ان گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ ایک توبہ وہ ہو جاتی ہے جو ہم جانتے ہوئے بھی ہمارے منہ سے سلپ ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو جی اس کے 2 نوافل ادا کرو، صدقہ دو، اس طرح سے کرو، اس کا آپ کو معاوضہ دینا پڑے گا۔ وہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور باقاعدہ اس کے استغفار کرتے ہیں، تو نفل پڑھ کے اس کی استغفار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بارش عطا کرتے ہیں، رزق عطا کر دیتے ہیں، خیر ہو جاتی ہے، دوبارہ زندگی بحال ہو جاتی ہے۔ تیسری توبہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں طلاق ہو جائے تو اس کی توبہ کیسے ہو جاتی ہے؟ جیسے کہ آگے سے سورۃ مجادلہ میں آئی تھنک آئے گا کہ جب کوئی شخص غلطی سے اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، کوئی روزہ توڑ دے، کوئی کسی کے ساتھ زنا کر دے، کوئی کسی کی جائیداد کھا لے، تو یہ توبہ کے جو یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں، اب یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، ان کی توبہ استغفار سے نہیں ہوگی، 2 نوافل پڑھنے سے نہیں ہوگی، استغفار سے نہیں ہوگی، ان کا باقاعدہ ہدیہ دیا جاتا ہے۔ ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ اگر کسی نے اپنی ماں بیوی کو ماں کہہ دیا، ٹھیک ہے، اظہار بولا جاتا ہے، مظہراً اپنی ماں کہہ دیا، حالانکہ وہ تو بیوی تھی، اس کو 2 ماہ کے مسلسل لگاتار بلا ناغہ روزے رکھنے پڑیں گے، تو اس کی توبہ وہ قبول کی جائے گی۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرتا، سب سے پہلے غلام آزاد کرنا پڑے گا، غلام آزاد نہیں کرے گا تو 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے، 2 ماہ کے روزے بھی نہیں رکھنے کی استطاعت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، پھر اس کی وہ توبہ قبول کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے۔ ہے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ بوجھ؟ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ تیسری مطلب یہ 3 طرح کی توبہ ہوتی ہے۔ اب میں نے یہ مختصر کر دیا ہے، میں اس کو نہیں اس کو اور ڈیٹیلز میں جا سکتی، ہم انشاءاللہ اگلی جب صورتیں آئیں گی نا تو پھر اس کے ساتھ میں آپ کو تب کلیئر کروں گی۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور اس لیے چونکہ یہ شرک تھا، اور اس وقت کے شرک کے مطابق موسیٰ کی شریعت کے مطابق یہ ان کو حکم دیا گیا، اور اس حکم کے اوپر انہوں نے جب عمل کیا، جب اپنی جانوں کو انہوں نے 70,000 لوگوں کو ایک سائڈ پہ سنا جاتا ہے، کیونکہ ہم کون سا وہاں پہ لائیو موجود تھے، لیکن حدیث کی روشنی میں جو کلیئر بات جو ہے اور علماء نے جو بیان کیا اس کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں کہ بنی اسرائیل مصر سے جب نکلے تھے تو آلموسٹ ان کی تعداد تھی 6 لاکھ۔ جزیرہ نما سینا پر جب پہنچنے کے بعد ان کی تعداد مزید بڑھ گئی، کیونکہ اور بھی لوگ پھر شامل ہو گئے نا، یہ تو بہت سکون ہے یہاں پہ، ہم آزاد ہوئے اس غلامی سے، تو ان میں سے پھر 70,000 افراد کو شرک سے پاداش جو ہے نا ان کی، وہ قتل کیا گیا۔ یعنی ہر قبیلے نے اپنے جو مرتد تھا اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ مرتد جس نے شرک کیا تھا، جس نے پوجا کی تھی، تم دیکھ رہے تھے، ہم نے یہ لائن پہلے بھی پڑھی ہے، وَتُنذِرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا، کیوں؟ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ زیادہ ہے۔ مطلب شرک کی اتنی بڑی سزا مذاق نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا۔ بنی اسرائیل کی توبہ اس طرح قبول ہوئی اور امت کا تزکیہ ہوا۔ دیکھیں جس طرح تزکیہ نفس ہے، تزکیہ امت بھی ہوا، سبحان اللہ۔ اور ان میں سے جن لوگوں نے بہت بڑی غلط حرکت کی تھی ان کو ذبح کر کے، قتل کر کے، امت سے کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ انہو هو التواب الرحیم، یقیناً
وہ تو ہی ہے توبہ کا بہت زیادہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اب یہ جو میں نے لفظ سخت بولے ہیں، تھوڑا سا آپ کو عجیب لگے ہوں گے، امت کو کاٹ کر پھینک دیا گیا، یعنی جو شرک کرے، جو اچانک یہ دعویٰ کرے میں محمد کی بیٹی بیٹا ہوں نعوذ باللہ، یا میرے بعد یہ چیز چلی آئی ہے، اب آپ اس کو نہیں کریں گے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کر دے، جو اللہ کے ساتھ اتنی بڑی نعوذ باللہ استغفر اللہ اتنی بڑی بات منسوب کر دے، تو کیا اس کو برداشت کرنی بنتی ہے؟ اس وقت جب ایمان کی بات آئے نا، جب اللہ کی وحدانیت کی بات آئے نا، جب شرک کی بات آئے نا، تو خدا را اپنے کان نہ بند کر لیا کریں، بلکہ اس طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں معلوم، دانستہ تو نہیں کرتے ہم، لا علمی میں جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اللہ جی تو ہمیں اس سے معاف کر دے، جو ہمیں نہیں معلوم تھا، علم ہی نہیں تھا، وہ ہم سے بچا لے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کس وقت کتنا بڑا شرک کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات محبت کے اندر ہم بہت بڑے بڑے الفاظ بھی بول جاتے ہیں، شرکیہ نعتیں، شرکیہ الفاظ بزرگوں کے بارے میں بول جاتے ہیں، جبکہ آپ خود سوچیں، کوئی آپ کے امی ابو، میں مثال دوں گی آپ کو دنیاوی، آپ کے امی ابو کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں اس کو زور سے تھپڑ ماروں، میں اس کو اس طرح کروں، میرے امی اس طرح نہیں ہے، میرے ابو تو اس طرح نہیں ہے، میرا بھائی اس طرح نہیں ہے۔ تو آپ جب اپنے رشتوں کے لیے اتنے سالڈ اور اتنے جذباتی ہوتے ہیں، تو ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، بینگ آ مسلم، تب ہمارا ایمان کدھر جاتا ہے؟ تب ہماری توحید کدھر جاتی ہے؟ تب ہم کہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے اس کو کہنا، تو اس کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے اس کو روکا تو نہیں، آپ نے اس کو منع نہیں کیا، تو بھی آپ بھی ظلم کا شکار ہوں گے، یہ یاد رکھیں۔ ظلم کو کیا چیزیں ہیں، برائی کو کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے کمزور ترین حالت ہے کہ اس کو دل سے برا ماننا، سب سے بڑی حالت یہ ہے اس کو دیکھیں تو اس کے لیے کھڑے ہو جانا، انکار کرنا کہ یہ غلط ہے، اور پھر تیسری چیز کہ اس کے لیے باقاعدہ جہاد کرنا، اپنے آپ کو لے کے چلنا، جو یہ لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اللہ کے نام کے لیے اور اللہ کی توحید کے لیے، تقوی کے لیے، سب سے بہترین جو یہ جو ہے نا میں کہوں گی جماعت، وہ یہی ہے جو صرف اللہ کے لیے، حق کے لیے اور سچ کے لیے نکلتی ہے۔ تو لہٰذا یہ پورے تورات کا ایک چیپٹر ہے جو مسلسل چل رہا ہے ابھی بھی، تو یہاں سے قرآن پاک کے اندر اس کا مثال کیوں دی گئی ہے؟ کیوں؟ اس لیے تاکہ پھر وہی بات ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ میسیج دے رہے ہیں کہ کہیں تم لوگ بھی اسی طرح سے شرک کے، کفر کے چیزوں پہ مبتلا نہ ہو جانا، ورنہ رحیم تو میں ہوں، رحمان تو میں ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ فتوبوا الیہ، پس میں نے ان کی توبہ قبول کی۔ لیکن ہمیں اس طرح کی نوبت ہی کیوں آئے؟ کیا ہمارے لیے نصیحت کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کمی بیشیوں کو معاف فرمائے، جو مجھ سے بھی کوئی غلطی ہے سمجھانے میں، بتانے میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی بہت توجہ کے ساتھ دیکھا کریں کہ کہیں ہم سے تو ایسے کوئی الفاظ یا کوئی حرکت سرزد نہیں ہو رہی۔ اپنے لازمی نہیں، شرک ہر معاملے میں، ہر معاملے میں ضرور اپنا تجزیہ لیا کریں، اپنا ڈیلی جسے کہا جاتا ہے نا احتساب کیا کریں۔ جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔